جو واقعہ میں نے حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا، یہ سنا کہ میں لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو عورتیں جا کے چوڑیاں پہن رہی ہیں غیر محرم مردوں سے، لیکن اب تو میرے دوستو ہمارے اس شہر میں سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو بعض وقت ان کے سرپرست ہیں، ماں باپ موجود ہیں ساتھ، اور جا کر کے وہ نامحرم مردوں سے، دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے غیر مسلم نوجوان لڑکوں سے اپنے ہاتھوں پر مہندی کا ڈیزائن ڈلوا رہے ہیں۔ کہاں گئی غیرت، کہاں گیا ایمان؟ ایک زمانہ غیرت کا ایسا تھا کہ ایک عورت نے اسلامی دور میں اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے مہر نہیں دیا، اور مہر ہماری طرح نہیں ہوتا تھا 7,000 11,000، ویسا رہا تو میرے جیسا مولوی بھی بولے گا بیوی کو قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 مرتبہ دے دیتا ہوں، خاموش رہو۔ ارے مہر تگڑا ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ کا مہر بھی آج کی قیمت کے اعتبار سے، جبکہ چاندی اور سونے میں اتنا تفاوت اس زمانے میں نہیں تھا، آج بھی اس زمانے میں 80-90 ہزار کی رقم بنتی ہے حضرت فاطمہ کے مہر کی۔ مہر تگڑا تھا، اسی لیے قاضی کے پاس مقدمہ گیا۔ بیوی کہتی تھی اس نے مجھے مہر کے پیسے نہیں دیے، شوہر کہتا تھا میں دے چکا ہوں اس کو۔ گواہ بلائے گئے شادی کے، تو پہلے تو ایسا قاضی نہیں تھے، وقف بورڈ کا ریکارڈ نہیں تھا، جو گواہ تھے ان کو بلایا گیا، تو ایک گواہ نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے، اس عورت کا اگر چہرہ دیکھ لوں تو شاید مجھے وہ واقعہ یاد آ جائے اور میں گواہی دوں۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی شرعی ضرورت ہے، چہرہ کھول دو، چہرہ کھول دو۔ جب اس عورت نے چہرہ کھولنے کا ارادہ کیا تو فوری اس شوہر نے کہا چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مہر دے چکا ہوں مگر دوبارہ دے دوں گا، چہرہ نہ کھولا جائے۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ کھلنا گوارا نہیں کرتا، دوبارہ مہر دینے تیار ہوں، چہرہ کھولنے کی ضرورت۔ جیسے ہی یہ بات عورت نے سنی تو اس عورت کو بھی اپنے شوہر کی اس غیرت سے خوشی اور مسرت ہوئی، اور اس عورت نے کہا کہ اگر میرے شوہر کو میرے معاملے میں اتنی غیرت ہے تو پھر میں بھی یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے اب مہر لینا نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ ایک ہی زمانہ، ایک آج حال ہے۔ مجھے اپنے ایک عزیز کی شادی کا حال معلوم ہوا کہ کیمرہ مین آیا اور دلہن کی تھوڑی پکڑ کے ادھر سے ادھر کر رہا ہے، ادھر سے ادھر کر رہا ہے اور پوز لے رہا ہے۔ بے حیائی بے غیرتی کی حد ہو گئی، ابھی شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا اور فوٹوگرافر آ کے ہاتھ لگا رہا ہے۔ اور یہاں ہمارا حال ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اور مبارک راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں اور مبارک راتوں میں، یہ نوجوان لڑکیاں اور بسا اوقات ان کے سرپرست ان کے ساتھ ہیں، اور جا کر کے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے مہندی کا ڈیزائن ڈلوا رہے ہیں۔ کیا ہوگا میرے دوستو، کیسے ہوگا؟ بس میرے دوستو ہر جگہ زخم ہے، کہاں پھایا رکھا جائے۔ بہرحال اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، البتہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ویب سائٹ وائس آف سنہ پر میری گزارشات رمضان کے متعلق ہیں، اور واٹس ایپ میں ایک چھوٹا سا کلپ بھی ہے، وہ بھی حاصل فرما لیجئے، بالخصوص اپنی عورتوں کو سنائیے۔ اور ایک گزارش جگہ جگہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی رمضان بازاروں کا مہینہ نہیں ہے، ایک دن نئے کپڑے پہننا فرض اور واجب نہیں ہے، اس کا درجہ سنت کا بھی نہیں ہے۔ سنت صرف یہ ہے کہ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن لو، لیکن اس ایک جوڑا کپڑے کے لیے جو صرف مباح کے درجے میں ہے۔ ہمارے رمضان کا بہت قیمتی وقت برباد ہوتا ہے، ہمارے بہت سے دوست الحمدللہ برسوں سے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ ایک آدھ جوڑا کپڑا، جوتا، چپل جو خریدنا ہے وہ رمضان آنے سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں تاکہ رمضان میں یہ کام نہ رہے۔ بس یہی میری گزارش ہے، اور اس گزارش کو کسی قدر تفصیل سے واٹس ایپ کے کلپ میں سن لیجئے یا ویب سائٹ سے سن لیجئے، بالخصوص اپنی عورتوں کو سنائیے، اور اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے کہ ایک آدھ جوڑا کپڑا، جوتا، چپل ابھی لے لو۔ رمضان بازاروں میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔